السلام علیکم۔ اس کتاب کا نام آسان اردو شاعری ہے، جس کا تیسرا سبق آج ہم آپ کو پڑھائیں گے، جس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد۔ اس نظم میں پرندہ اپنے پروردگار سے فریاد کرتا ہے اور اپنی ان آزادیوں کو یاد کرتا ہے جو قید ہونے سے پہلے کرتا تھا۔ مطلب وہ یاد کرتا ہے کہ اس کا وہ زمانہ کیسا تھا جب وہ آزاد ہوا کرتا تھا، جہاں دل چاہتا تھا جا سکتا تھا، کوئی قید نہیں تھی۔ وہ اپنے ان ساتھیوں کو یاد کرتا ہے جن کے ساتھ وہ فضا میں اڑتا تھا، اور اب وہ تو باہر آزاد زندگی جی رہے ہیں، مگر وہ اس قید میں ان سب باتوں کو یاد کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ کاش میں بھی آزاد ہوتا۔ اس نظم کے رائٹر ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نظم کو لکھا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے اس نظم کو آپ پڑھیے۔ دیکھیے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتی ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی انجمن میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس نظم کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ اس کا ایک ایک الفاظ، ایک ایک شعر دل کو چھوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کشمیری برہمنوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اجداد اسلام لانے کے بعد دینی معاملات میں گہرے شغف کے لیے مشہور تھے۔ خود ان کے والد نہایت دیندار اور پرہیزگار صاحب حال آدمی تھے۔ اقبال خود ایک نظم میں اپنے برہمن زادہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال 1875 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شروع کی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی۔ مشن کالج لاہور سے BA پاس کیا۔ یہاں ان کے فارسی اور عربی کے استاد شمس العلماء مولوی میر حسن تھے، جن کی اعلیٰ تربیت نے اقبال کے اندر فارسی اور عربی کا اعلیٰ مذاق پیدا کیا۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے 1905 عیسوی میں اقبال یورپ چلے گئے اور 1908 عیسوی تک وہاں رہے۔ اس دوران انہوں نے باریٹلا کا امتحان پاس کیا اور جرمنی یونیورسٹی سے ایران کے فلسفے پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ یورپ کے قیام سے اقبال نے اپنی ذہنی تربیت اور حصول علم کے سلسلے میں بڑا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے یورپ کے سیاسی اور سماجی نظام اور علوم کا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ کیا۔ جمہوریت اور وطن پرستی کے نام پر سفید فام قومیں جس طرح دنیا کے دیگر کم ترقی یافتہ ممالک کو لوٹ کھسوٹ رہی تھیں، اس نے اقبال کے ذہن پر بہت اثر کیا اور انہوں نے اپنی شاعری سے ان تمام فریب کاریوں کا پردہ چاک کیا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے لندن یونیورسٹی میں عربی کے استاد بھی مقرر ہوئے۔ اقبال کو اقبال بنانے میں ان بزرگوں کے علاوہ شیخ عبدالقادر کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔
انہوں نے اقبال کی نظمیں سب سے پہلے اپنے مشہور رسالے مخزن میں چھاپ کر ان کو پبلک سے روشناس کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اقبال کی شاعری پر خود بھی مضمون لکھا اور ان کو شاعری میں اپنی راہ عمل متعین کرنے میں بڑی مدد دی۔ علامہ اقبال کا فلسفہ بہت وسیع، جامع اور بنی نوع انسان کی روشنی کے لیے ایک روشن منارہ ہے۔ بحیثیت شاعر اقبال اپنے فرض کو کبھی نہیں بھولتے۔ الفاظ پر ان کو بے پناہ قدرت حاصل ہے اور ان کا لفظوں کا خزانہ بے حد وسیع ہے۔ نغمگی اور موسیقیت ان کے ذہن میں ہر وقت موجود رہتی تھی۔ ان کی نظموں کی بحریں نہایت رواں دواں اور شگفتہ ہوتی ہیں۔ فارسی تراکیب کے دلدادہ ہیں، مگر کلام میں بوجھل پن نہیں پیدا ہونے پاتا۔ انہوں نے نظم کے ہر فارم کو آزمایا ہے۔ مخمس، مسدس، ترجیع بند، قطعات، رباعیات، سبھی کچھ ان کی کلیات میں موجود ہے۔ اقبال کی مثنوی ساقی نامہ اپنے طرز فکر کے اعتبار سے ایک انوکھی اور منفرد چیز ہے، اور اس میں ان کے دل کی تڑپ اور سوز و گداز نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اقبال اپریل 1938 میں انتقال کر گئے۔ اقبال نے 20ویں صدی کی ایک پوری نسل کو متاثر کیا ہے، اور اس صدی میں دوسرا کوئی ایسا شاعر پیدا ہی نہیں ہوا جس کو ان کے مقابلے پر رکھا جا سکے۔ اقبال کے فکر و فلسفہ اور فن پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، تاہم اب تک ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ نے علامہ اقبال صاحب اور ان کی اس نظم کے بارے میں تو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ کس طرح کے تھے۔ اب آگے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھیے۔ شبنم، اوس، ڈیو، آشیانہ، گھونسلہ، نیسٹ، صدا، پکار، آواز، کال، قفس، پنجرا، کیج، الہی، ایشور، بھگوان، گاڈ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔